السلام علیکم۔ اب سوالات کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج میرے شاگرد شارق مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں جی سوال کریں گے۔ جی شارق۔ جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک عام آدمی قرآن کا مطالعہ کس طرح کرے کہ دیکھیں، ہر انسان قرآن مجید کو پڑھے گا اپنے ماحول اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم عام طور پر جو ایک نارمل طریقہ ہے وہ یہ اختیار کریں گے کہ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ عام آدمی کو میں یہ کہوں گا کہ جب وہ پڑھے تو عربی ٹیکسٹ بھی پڑھے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اور جہاں جہاں اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں وہ سوالات کو نوٹ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس میں کچھ حاشیے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، لیکن اپنے ذہن کو استعمال کرے، دوسروں کی بات بھی سنیں، اور بات اس لیے سنیں قرآن مجید سمجھ میں آئے۔ دین قرآن ہے، یا قرآن کے علاوہ سننا ہے جو قرآن کے ساتھ باہم دیگر پوری طرح مربوط ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں آخرت سنوارنی ہے، ہمیں نیک بننا ہے۔ یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ویگ ہیں، کیونکہ اب ہمیں اللہ سے جڑنا ہے قرآن کے مطابق، اس کی روشنی میں۔ ہمیں آخرت سنوارنی ہے قرآن کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا ہے قرآن کی روشنی میں، نیک بننا ہے قرآن کی روشنی میں۔ ہم قرآن پڑھیں گے، لوگوں سے سوالات پوچھیں گے، اپنے ذہن کو استعمال کریں گے، اور اس سفر کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام آدمی قرآن مجید کو کسی عالم دین کی معاونت کے بغیر پڑھ سکتا ہے؟ یا مطلب کوئی بھی عام آدمی اگر مطلب قرآن لیٹ سے اٹھاتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا، یا پھر اس کو اس میں کسی اور کی معاونت کی ضرورت پڑے گی؟ شارف، بات یہ ہے کہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ کسی عام آدمی کے لیے قرآن مجید کسی عالم کی معاونت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ عالم ہی نے تو ترجمہ کیا ہے، تو سب سے پہلے وہ ترجمہ دیکھے گا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ اس عالم کا قرآن کا فہم ہے۔ اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ایک عالم کا ترجمہ پڑھا، لیکن آپ کو بعض باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اور عالم سے آپ بات کریں۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس اصل میں دو ڈیفرنٹ سورسز ہیں۔ ایک قرآن کا وہ فہم جو آپ کو خود براہ راست ترجمے سے مل رہا ہے، وہ ترجمہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ تو عالم سے ضرور استفادہ کریں اور ان سے ادب کے ساتھ بات کریں، مگر ان کو قرآن سے ہلنے نہ دیں۔ ان سے کہیں جی کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں، تو یہ آپ کی بات مجھے اس سے مختلف لگ رہی ہے، تو آپ مجھے سمجھائیے۔ اس طرح آپ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ایک یا دو یا تین علماء سے جب بات کریں گے تو بعض معاملات میں کسی ایک کی بات آپ کو زیادہ اپیل کرے گی، آپ اس کی بات مانیں، اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کریں۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک عام آدمی کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ سرگزشت انذار کس طرح ہے؟ دیکھیے، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ بارہا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ کہہ دو، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں جو درست نہیں ہے، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، یہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک دنیا ہے حقیقت کی، واقعات کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، ایک صورتحال ہے
جس میں آپ اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی اسکیم کے مطابق جب آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ابتدا سے انتہا تک چند مراحل ہیں، ان سے گزرا جا رہا ہے۔ تو جب آپ ان واقعات کو کہ جو ہمیں سیرت میں نظر آتے ہیں، اور سیرت کی بہترین کتاب بھی قرآن ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے گئے ہیں، اور آپ یہ جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہدایات دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اکثر و بیشتر آپ سمجھ لیں گے کہ ان میں سے بعض ہدایات آپ کے زمانے ہی سے متعلق ہیں، اور بعض احکام، بعض آیات ہم سے متعلق بھی ہیں۔ اس پر بھی غور کرتے رہیں۔ اس میں بعض آیات تو بالکل واضح ہیں، لیکن بعض میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں آپ دیانتداری سے جو رائے صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں۔ جی اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرآن کس طرح سے ہم کو محفوظ حالت میں ملا ہے؟ مطلب ہم کوئی نان مسلم ہم سے سوال کرے کہ آپ کا یہ قرآن مجید از اول تا آخر بالکل محفوظ حالت میں ہے، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کس طرح محفوظ حالت میں ہمیں ملا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بھی بات کریں دین کی، اور خاص طور پر غیر مسلم سے، ایک تو بہت پولائٹ ہو، اور دوسرا اپنی بات میں بہت کلیئر ہو، اور تیسرا اس کو فریڈم دیں کہ وہ آپ سے سوال پوچھے، آپ کو کرٹیسائز کرے۔ آپ محسوس کریں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ بے بس ہیں، آپ اعتراف کریں۔ آپ کا کام کوئی جعلی بات پہنچانا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس حق ہے، اس حق کو ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو، آتی ہے کہ شاید تم اس پروسیس فینومینن سے آگاہ نہیں ہو۔ قرآن کو میمورائز کر لیا گیا، ان کو بتائیں، ہم نے بھی کچھ کیا ہے، کچھ صورتیں پڑھ کر سنائیں، کسی اور سے کہیں، مسلمان سے، کہ تم بھی سناؤ، اور آپ کہیں کہ یہ دیکھو ہم ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور کبھی اگر رمضان میں آپ کو موقع ہو تو ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ لائیں، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا لمبا پیسج پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پورے کا پورا از اول تا آخر شروع سے پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح سے کتابی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ جو کتاب ہے، اس میں ہمارے ہاں تصور عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ لکھی بھی گئی، لیکن بعد میں سب سے پہلے اس کو میمورائز کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی چیز ایسی لکھی جائے گی تو اصل میں پہلے وہ ذہن میں ہوگی، تو وہ ذہن میں محفوظ ہو گئی کتاب۔ پہلے دن سے آج تک ہمارے ہاں لاکھوں حفاظ موجود ہیں، جن میں کبھی بھی زمانے کے لحاظ سے کوئی گیپ نہیں آیا۔ تو اجماع ہے، سب نے قرآن کو مانا کہ یہ قرآن ہے، اور پھر تواتر ہے، بغیر کسی گیپ کے ہم تک چلا رہا ہے۔ جی اس کے علاوہ میرا یہ بھی سوال ہے کہ قرآن کو کسی اور دین کے ماخذ کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یا صرف قرآن کو قرآن کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا؟ یہ اکثر سوالات مطلب اٹھائے جاتے ہیں تنقید کرنے والوں کی طرف سے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید خود بعض جگہ آپ کو اشارہ کر دے گا کہ یہاں کہیں اور سے بھی آپ کو تفصیل مل سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیں۔ قرآن بعض اوقات یہ بھی کہے گا کہ اس زمانے کے لوگوں کہ دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اہل کتاب نے بعض الزامات لگائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کو پڑھو، اگر تم واقعی سچے ہو تم دیکھو گے کہ وہاں یہی بات بیان ہوئی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور جس پر تم تنقید کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے برحق ہونے کے حق میں یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس کا مصداق بن کر آئے ہیں۔ تو ظاہر پچھلی کتابیں پڑھیں گے نا، ان میں دیکھیں گے کہ وہاں پیشن گوئیاں ہیں، اور یہاں ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے اشارات واضح ہوں گے تو آپ دیکھیں گے حضور کی جو تاریخ ہے اس میں بھی ہم احادیث کو، سیرت کے واقعات کو دیکھیں گے، اور اس کی روشنی میں اس کے مطابق سمجھیں گے، قرآن کی روشنی۔
ٹھیک، یہ آخری سوال ہے جس کے بعد میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں قرآن مجید کی طرف آنے کا، اور یہ پورے سلسلہ جو یار میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں آنیسٹلی آئی گیٹ ایموشنل. میری زندگی، میں بہت قرآن کا ادنا ایک طالب علم ہوں. میری زندگی قرآن ہے. میں ایک زمانے میں آئی واز لاسٹ. جب میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے، میرے سامنے اندھیرا تھا. قرآن کی روشنی تھی، اس نے مجھے سنبھال لیا، اتنا اعتماد دیا، اتنا اطمینان دیا، اتنی روشنی دی کہ میں ایک مایوسی کے اندھیرے سے نکل کر اور امید اور اعتماد کی روشنی میں آ گیا. میں نے اللہ کی طرف سے اس اپرچونٹی کو بہت کم اس سے فائدہ اٹھایا ہے، میری نالائقی ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو بے پناہ مجھ کو رہنمائی، روشنی، اعتماد، ہدایت دی ہے، میں اللہ کا بہت مشکور ہوں اس پر. جی، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت.